بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز ناظرین و سامعین، شعبان المعظم کا مہینہ رواں دواں ہے۔ اس مہینے کو اگر رمضان المبارک کا مقدمہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا، بلکہ یہ رمضان المبارک کا مقدمہ بھی ہے، اس کی تمہید بھی ہے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعمیل ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہیں؟ کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ہمارے رب ہیں، تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس دن کو فضیلت دینا چاہی، سارے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت عطا فرما دی، یعنی جمعۃ المبارک۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو سارے دنوں پر فضیلت عطا فرما دی، سید الایام بنا دیا۔ اسی طرح جس رات کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دینا چاہی تو ساری راتوں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت دے دی۔ لیلۃ القدر، شب قدر جسے کہا جاتا ہے، خیر من الف شہر، کہ اللہ جل شانہ نے اس کو 1000 راتوں سے بہتر بنا دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبیوں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے انبیاء میں فضیلت عطا فرمائی۔ کتابیں بھی آسمانی اللہ تعالیٰ نے ہی نازل فرمائی، لیکن قرآن مجید کو سب سے زیادہ فضیلت عطا فرمائی۔ اور مہینے سارے اللہ تعالیٰ نے ہی بنائے، ہمیں عطا کیے، لیکن رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں فضیلت عطا فرمائی۔ اب یہ شعبان المعظم کا مہینہ ایسا ہے جس میں ہم محنت کر کے رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں، کہ رمضان المبارک کی ایک گھڑی اور ایک پل بھی ہم سے ضائع نہ ہونے پائے، بلکہ ہر گھڑی ہر پل ہم اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ یہ بخشش کا، مغفرت کا، رحمتوں کا مہینہ ہے رمضان، اس کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو تیار کریں۔ جیسے ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک کے رکھتے ہیں، اسی طرح ہم بے ایمانی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ہم بد نظری سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں، ہم بد اخلاقی سے، بد تہذیبی سے اپنے آپ کو روک کے رکھیں۔ جو تو رکا ہوا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو اس میں ملوث شامل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر نیت ارادہ کرے کہ آج کے بعد میں ان کاموں میں نہیں لگوں گا، بلکہ ایسے ہی کروں گا جیسے اللہ کے حکم ہے اور نبی علیہ السلام کے طریقے۔ اور لیلۃ البارات اس مہینے میں آتی ہے، جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش کرتے ہیں، اور جس کی چاہتے ہیں اللہ بخشش کر دیتے ہیں، لیکن 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی اللہ بخشش نہیں کرتے۔ اب ان لوگوں کو کیا چاہیے کہ وہ کیا کریں جس کی وجہ سے اللہ ان کی بخشش کرتے ہیں؟ تو مشرک کی اللہ اس رات بخشش نہیں کرتے، اس کو چاہیے کہ وہ جو اللہ کی ذات صفات کے تقاضوں میں شرک کر رہا، اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرے۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به۔ بعض اوقات انسان انجانے میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہا ہوتا ہے، یعنی شرک خفیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم شرک جلی سے بھی توبہ کریں اور شرک خفی سے بھی توبہ کریں۔ اور کینہ پرور انسان جس کے سینے میں کسی کے لیے کینہ، حسد، بغض آ گیا، اس کو چاہیے اللہ سے معافی مانگے۔ اور معاشرے میں رہتے ہوئے انسان کے دل میں کسی کے لیے کسی کی بات آ جانا، یہ تو عمومی بات ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے کہ انسان دوسرے کو اپنے آپ سے بہتر سمجھے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، تو ہم یہ کوشش کریں اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے بہتر سمجھیں، تو یہ کینہ، بغض اور حسد کی بیماری یہ کافی حد تک ہماری دور ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم قطع تعلق سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بڑا اگر کوئی ناراض ہے تو ہم خود ان کے پاس چلے جائیں اور ان کو راضی کریں۔ چھوٹا کوئی ناراض ہے تو اس کو بھی راضی کریں اور منائیں۔ کیوں؟ عیب ڈھونڈیں گے تو ملیں گے ہی، ہم خدا کے بندے ہیں، خدا تھوڑی ہیں، غلطی ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اس چیپٹر کو جتنا جلدی ہو سکے انسان کلوز کرے اور اچھے طریقے سے زندگی گزارے، اتفاق اور اتحاد والی زندگی گزارے۔ اسی طرح اس بات کو بھی ہم ملحوظ خاطر رکھیں
کہ اگر کوئی مردوں میں سے بالغ مسلمانوں میں سے کوئی شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اصل مقصود ہماری زندگی میں یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور والدین کی نافرمانی سے ہم بچیں. تو یہ 5واں نمبر ہے، 5ویں قسم کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے، والدین کو اذیت دینے والا ہے، تو توبہ کر لے اللہ سے سچے دل سے، اور ان کی خدمت کرنے والا بن جائے، ان کا احترام کرنے والا بن جائے، ان کے سامنے اف بھی نہ کرے، اور والدین کو خوش کرنے والا بن جائے، ان کے لیے دعا کرنے والا بن جائے. زندہ ہیں تو خوب خدمت کریں، دنیا سے چلے گئے تو ان کے رشتہ داروں کی، ان کے بھائیوں کا احترام کریں، ان کے دوستوں کا احترام کریں، ان کے لیے دعا کریں، ان کی قبر پہ جائے. اور اسی طرح شراب کا جو عادی ہے 6 نمبر پہ، تو وہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور شراب بالخصوص اور بالعموم حرام چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرے. تو جب ہم ان ساری چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں گے اور شعبان المعظم کے مہینے میں اپنے کردار کو صاف پاک رکھنے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ رمضان تک ہم بہت حد تک، کافی حد تک ہم بہتر ہو جائیں گے، اور رمضان المبارک کے مہینے سے ہم بہت زیادہ فیضیاب ہوں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ سب کو بھی اپنے احکام کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.